عرض کرنا چاہتا ہوں سورہ مزمل اور اس کی فضیلت آپ بیان فرمائیں اور پڑھنے کی اجازت اور ترتیب ارشاد فرمائیں۔ سورہ مزمل کی فضیلت تو میرے علم میں نہیں ہے، ہاں پورے قرآن پاک کی فضیلت میرے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بہت سے فضائل ہیں۔ جزاک اللہ۔ کرسی پہ بیٹھ جانا بھائی کے ساتھی کو، رات کے مہمان بھائی ہم۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کسی کے ذہن میں کوئی فضیلت ہو تو مجھے بتلا دیں، ہے کوئی ہے؟ پورے قرآن پاک کی فضیلت یہی ہے۔ قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر کتنی 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک گھر پر 10 نیکیاں، اور بھی فضیلت معلوم ہے زبیر صاحب۔ پھر اگر بغیر وضو کے پڑھیں تو ایک گھر پر 10 نیکیاں، اور اگر وضو کر کے آئے کیا ہے معلوم ہے؟ ایسے ہو وہاں فضائل اعمال میں بھی حصہ ہے نا، فضائل قرآن میں، وہاں پر آپ دیکھیں نا، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور اگر وضو کر کر پڑھیں تو ایک گھر پر 25 نیکیاں، اور اگر وضو کر کے نفل نماز میں پڑھیں تو ایک گھر پر 50 نیکیاں، فرض نماز میں پڑھیں تو ایک گھر پر 100 نیکیاں۔ یہ تو ہے، درجہ بڑھ جاتا ہے الحمدللہ۔ باقی بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی باقی وظیفے کے اعتبار سے پڑھنا ہو، کوئی کس سورہ کا پڑھنا ہو آگے، وہ پھر اپنے نئے کامل ہوں ان سے آپ پوچھ لیں اس کا طریقہ کیا ہے، وہ پھر اپنا کچھ اپنے نئے طریقے ہوتے ہیں، سدا سے پڑھ لیں۔ بہرحال قرآن پاک جہاں سے پڑھیں گے فیہ شفاء للناس، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے نا، بس وہ بسم اللہ پڑھ کر دم کرتے رہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرتے ہیں، اللہ شفا نصیب فرمائے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے یاد آیا نا، یہ پشاور میں ہمارے بزرگ تھے، پشاور میں کیا پشتو کے مشہور شاعر بھی تھے، ان کا نام کیا تھا؟ رحمان بابا۔ وہاں پشاور میں ان کا وہاں مزار بھی ہے، میں ان کے مزار پر بھی حاضر ہوا۔ وہاں ایک مدرسے میں حاضری ہوئی تو مدرسے قریب ہی ان کا مزار تھا، پھر مجھے مزار پر بھی لے کر گئے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا۔ پہلے تو سادہ ہی قبریں ہوتی تھیں نا، سادہ ہی قبریں، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی۔ اب آپ دیکھ لیں، اللہ آپ کو لے جائے مدینہ منورہ میں، کہتے ہیں زمین پر سب سے جو افضل قبرستان ہے وہ جنت البقیع کا ہے، الحمدللہ، بقیع قبرستان ہے۔ اور آپ جنت البقیع میں جائیں گے تو بالکل وہی سادہ قبریں بنی ہوئی ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ آسمان والوں کو
یہ ہے جنت البقیع قبرستان اس طرح نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، اس طرح اللہ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ کے بڑے باریک پردے ہیں۔ ہاں بس دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دیں، اس کی دعا کیا کریں، ہاں دعا کرتے رہا کریں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں خاتمہ بالخیر کے بہت سے اسباب ہیں یاقنا، ہاں میرے حضرت نے بخاری شریف کے سبب بیان کیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی مداومت، اعمال صالحہ کی مداومت، پابندی آگے نا ہے، نماز کے وقت میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زبان سے سچ بولنا، کسی نہ کسی نیک عمل میں لگے رہنا، پڑھنا پڑھانا، یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ کی پابندی، اعمال صالحہ کی مداومت، یہ بھی خاتمہ بالخیر کا ذریعہ ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ، مشکوٰۃ شریف میں کتاب علم میں حدیث لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہاہ الجنہ، سبحان اللہ، کہ لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ، کہ مومن آدمی خیر کی بات سننے سے، بھلائی کی بات سننے سے سیر نہیں ہوتا، وہ خیر کی بات سنتا رہتا ہے حتیٰ کہ خیر کی بات سنتے سنتے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب ہی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں گناہ سے بچنے کی کوشش ہے، فکر کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لیا کرنا ہے، اور جب اللہ سے معافی مانگ لی، حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ وہ صفائی مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، وہ ذات بڑی کریم ذات الحمدللہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی توبہ تو کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ہے کتنی سی، بالکل چل چلاؤ کی ہے، یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا یہ زمین میری نہیں، زمین میری نہ کسی اور کی، زمین انہی کی ہے جن کے قبضے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان ہے۔ یہ تو زلزلے والی زمین ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرج الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، میں کیا رہ گیا تھا۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے بھائی، آپ کی زمین اوپر ہے، اوپر، ہاں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو آخر کی سب باتیں برحق اور سچ ہیں الحمدللہ۔ یہ جو کھلی آنکھ ہے نا، یہ کھلی آنکھ، یہ پردہ ہے، پردہ، یہ آنکھ بند ہو گئی، آخرت کی آنکھ کھل جائے گی، پردے اڑ جائیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھلی آنکھ ہی پردہ ہے، بس یہ آنکھ بند ہو گئی، آخرت کی آنکھ کھلے گی، پردے اڑ جائیں گے۔ اور دعا کیا کہ اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ سورہ مزمل کی فضیلت ہے، بہرحال مزید آپ ذرا ہے تفاسیر ہیں، ان میں آپ دیکھیں نا، ساتھی ہیں، میرے ذہن میں فی الحال نہیں ہے، کسی کے ذہن میں سورہ مزمل کی فضیلت بہت بتلا دیں، ہر کوئی ہو تو میرے فی الحال میرے علم میں نہیں ہے، اب نہیں ہے بھائی، میں کیا کروں بھائی، ابھی یہی کہنا ہے، علم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم باقی پورا قرآن پاک کی فضائل انشاءاللہ ہیں الحمدللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تبلیغ دین سے سبق شروع کرنا چاہتا ہوں، اجازت عنایت فرما دیں۔ ٹھیک ہے، تبلیغ دین ہماری اگر
خیر تبلیغ دین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب 40 فی اصول الدین، الاربعین فی اصول الدین، اس کا ترجمہ ہے جو حضرت مولانا عاشق الہی میش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا ہے۔ اگر ہم میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں، مدروں کے اپنے اپنے مبارک انداز ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ لیکن جو دیکھو یہ جو تصوفی کتابیں ہیں، جب تک اپنے موجودہ شیخ کی رہنمائی نہ ہو یا نہ ہو، اس وقت تک اس پر نے عمل کرنا ہو، ورنہ پھر آپ وہ پرانے مجاہدات پڑھیں گے اور وہ آپ میں ہمت نہیں ہوگی آکنا، اور وہ پڑھ کر آپ ہمارے حضرت مولانا شفیع الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خیر المدارس کے عظیم بزرگ استاد تھے، فرمائے لگے پرانے زمانے ان کے زہد کا بیان پڑھیں تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے، ان کے تو مجاہدات اپنے زمانے کے تھے اللہ، اس لیے ہم نے اپنے میرے حضرت ہیں جامع شفیع ارشد حدیث، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ بڑا ان کی شفقت کا سایہ رہا الحمدللہ۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، بس اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہوتی ہے، آدمی کیا کر سکتا ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمایا، اپنے اللہ نے حضرت سے تعلق قائم کر دیا الحمدللہ۔ اپنے شے سے مناسبت ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یعنی اپنے شے سے گروپ ملنا چاہیے، اگر جیسے خون کا گروپ مل جائے تو پھر ذرا وہ خون دینے میں آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اس لیے فرمایا اپنے شے سے مناسبت یا کرنا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے مناسبت ہو تو پھر فیض حاصل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ یہ انہیں کا ہی فیض ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تبلیغ دین ہے اس میں، اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے اوپر نے حاشیہ پہلا حاشیہ اس کے اوپر حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے وہاں پر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے حضرت سے میں نے تبلیغ دین مکمل، اللہ کا شکر ہے، سب کن مکمل کی۔ تقریباً مجھے کوئی لگتا ہے 16 سال کا عرصہ لگا تھا، درمیان میں کچھ اسباق کی مصروفیت کی وجہ سے کچھ پہلے خط و کتابت ہوتی تھی نا، اس میں کچھ تاخیر ہو جاتی، لیکن پھر ایک موقع ایسا ہے کہ حضرت نے پھر زبانی جواب دینا شروع کر دیا، پھر اللہ کا شکر ہے پھر میں ہر روز اپنے حضرت سے رابطہ کرتا تھا الحمدللہ۔ بھائی مولانا سعد اللہ صاحب ان کے ذریعے حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں اللہ نے اس سفر مجھے میں خیال کوئی 40-45 دن کے آس پاس وہاں پر حج کے سفر میں موقع ملا رہنے کا، تو بس اس میں پھر ہر روز اپنے ہر وہاں سے یعنی اپنی جو اصلاح کی بات پوچھنی ہوتی وہ پوچھتا تھا، وہاں ٹیلی فون کے ذریعے بھائی مولانا سعد اللہ صاحب کو لکھواتا اور پھر وہ حضرت سے جا کر پوچھتے ہیں۔ ایک دن میں مجھے یاد ہے 14 سوال میں نے لکھوائے، تو پھر حضرت بڑے جوش سے ان کا جواب دیتے الحمدللہ۔ تو ایک بات پوچھتا تھا ان دنوں میں، بس یہ بس دل میں بس بار بار یہ کون سی بات بولنی، بس سوچ رہا تھا کہ یہ بات بولنی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ کوشش کرتا تھا الحمدللہ۔ پھر اپنے ہر کی مجلس میں اللہ کا شکر حاضر رہتی تھی الحمدللہ، تو اس میں پھر ہم نے وہ ہر کے جو نیک کلمات ہیں وہ فائدے کی شکل میں ہم نے لگا دی ہیں الحمدللہ۔ ہمارے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مکات اللہ علیہ ہر کو جب وہاں کی اپنی خدمت کتاب پیش کی، فرمائے لگے آپ نے جو نیچے فائدے لکھ دیے ہیں ان سے مضمون پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ، مضمون کا خلاصہ یاد رکھنا جاتا ہے۔ حضرت نے بھی ہمارے خوش کا اظہار فرمایا کہ چلو ان فوائد سے مضمون پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ۔
لك الآخر شغل منگمنڈی سے. إن شاء الله الله بقول مع الله آمين آمين. تو بہرحال وعلیکم السلام تعریف ہے جزاک اللہ خوش رکھے ہمیں. بہرحال وہ تبلیغ دین آئے اس میں ہم نے اللہ وہ پھر آپ خود بھی آپ مطالعہ کرتے رہیں. اس کے شروع میں ہم نے پیش رفع لکھا ہوا ہے، اس کو اگر آپ مطالعہ کر لیں اس میں پورا طریقہ لکھا ہوا ہے. پہلے یہ تھا کہ اس کا جواب یعنی ہم نے وہ کلمات لکھ دی ہیں، آپ عمل کی نیت سے دیکھتے رہیں. ہاں کوئی بات پوچھنی ہو وہ پوچھ لے بدر الحمدللہ کی رحمت سے آسانی ہے. چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. ہم نے تو اپنے حرف کو خط پہ لکھے اور زبانی بھی یہ سب باتیں. اب یہ کہ بس آپ یہ ہے کہ مطالعہ کر لیں، اس میں کوئی بات پوچھنی ہے وہ پوچھ لے. اللہ کا شکر ہے یہ منگل کی مجلس ہوتی ہے، یہ آپ حضرات ہی کے لیے ہوتی ہے. اور یہ میں ہمارے حضرت حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے. اس کا ثواب انہی کی روح کو پہنچ رہا ہے الحمدللہ. مجھے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میں زیارت کے لیے حاضر ہوا. میرے عظیم بزرگ استاد بھی تھے، میں نے قلم پکڑنا حضرت شاہ صاحب سے سیکھا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال پھر ایک دفعہ حاضر ہوا، فرمایا کہ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ جایا کروں. مجھ پر ان دنوں میں کوئی اسباق کا کچھ ایسا غلبہ تھا، بس اسباق میں لگا ہوا پورے دن مہاراج کے فرمان پر میں نے عمل نہیں کر سکا. پھر دوبارہ حاضر ہو، فرمایا ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرو. بس دوسری مرتبہ فرمایا پھر میں نے فون اللہ کا نام لے کے یہ منگل کی مجلس یہ مرسہ محمدیہ سے شروع ہوئی تھی الحمدللہ. اور وہیں سے اللہ کا شکر الحمدللہ پھر وہیں سے پھر یہاں بھی اللہ کا شکر منتقل ہو گئی. اب میں خیال کتنے تقریباً ہو گئے 25-26 سال تو ہو گئے ہوں گے اسے الحمدللہ. اور جمعے کی جو مجلس ہے پہلے یہ تھا کہ جمعہ پڑھا کے بس پھر بس اپنے آرام کرتے تھے. بس کچھ زیادہ کچھ ساتھی اتنا کوئی ملنا جلنا بھی نہیں تھا کوئی. بس یہ جمعہ پڑھایا اور بیان کیا اور جا کمرے میں بیٹھ کے جا کے بس 2-4 ساتھی تھے وہ کبھی کھانا والا لے آتے کبھی کھانا اکٹھا کھا لیتے. بس یہ تھا کھا پی کے فارغ ہو جاتے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کو. لیکن بس پھر جب میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بس ان کی اجازت کے بعد پھر یہ مجلس شروع ہوئی الحمدللہ. جمعے کی مجلس شروع ہوئی الحمدللہ. پھر میرے حضرت تو چونکہ بیت میں حضرت سخت انداز ان کا وہ تو فوراً بیت نہیں کرتے اگر. تو پھر ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا سید اظہار احمد گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور شیخ ابو القاسم جنانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے سادات میں سے تھے. میں حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا. میں آپ کو میں نے دیکھا تھا حضرت شاہ صاحب کے پاس، لیکن حضرت شاہ صاحب کی وفات کے بعد نے پھر وہ مدرسہ محمدیہ میں تشریف لائے. تو مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ مجھے حضرت شاہ صاحب نے بھیجا ہے. دل میں ایسا خاص طور پر یہ وارد ہوا کہ آپ حضرت شاہ صاحب پاس جائیں. یعنی حضرت شاہ صاحب نے بھیجا کہ آپ ذرا وہاں جا کر وہ ان کے پاس پہنچیں. جمعہ میں تشریف لائے. کچھ ساتھی بیت تو کہنے لگے. اب میں تو اپنے حضرت کے مزاج تو حضرت فوراً بیت نہیں کرتے تھے. حضرت گیلانی صاحب پاس تشریف فرما وہ کہنے لگے کہ آپ بیت کرو فوراً بیت کرو. جب حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں لوگ آتے تھے بعض دفعہ اپنی کوئی پریشانیوں میں اپنی کوئی ہے تکالیف پریشانی میں اور دعا کے لیے آتے تھے. لیکن وہ حضرت کی تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی اللہ دل قائم کر دیتے تھے. مقصد یہ تھا کہ آپ چلو سلسلے میں جوڑ لیں. بڑوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ انشاءاللہ. ان کے کہنے پر الحمدللہ یہ حضرت گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے کہنے پر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اور لگتا ہے پیچھے حضرت شاہ صاحب کی توجہات تھی الحمدللہ. اور پھر کتنے بزرگ حضرات ہیں کوئی معلوم ہے کتنے بزرگوں کی نسبتیں ہیں. کوئی میں خیال 12-13 بزرگوں کی نسبتیں ہیں جنہوں نے بس حسن ظن کی بنا پر کوئی ذمہ داری ڈال رکھی ہے. میں سب کی نیت کر لیتا ہوں سب کو یہ سب کو ثواب پہنچ رہا ہے انشاءاللہ. آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں یہاں پر سب بزرگوں کا ذکر خیر جو بھی ہوتا ہے سامنے آ جاتا ہے جو اللہ دل میں ڈالتے ہیں.
اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، چاروں سلسلوں کے الحمدللہ اور ذکر خیر چلتا رہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا نا، خواب اٹھے کوئی ٹوپیاں تھی، کوئی کئی قسم کی ٹوپیاں، رنگ کی ٹوپیاں، تو اس کی پھر تعبیر یہی دی کہ امید ہے کہ یہاں پر نہیں سب بزرگوں کے سلسلوں کا فیض یہاں سے جائے گا انشاءاللہ، اس کی تعبیر دی۔ خود حضرت ماشاء اللہ الحمدللہ جب تھا وہ حضرت ماشاء اللہ ان کا سلسلہ ہمارا سلسلہ تھا، حضرت میاں صاحب سے بھی مجھے اجازت ہے الحمدللہ، ان کا فیض بھی الحمدللہ سب بڑوں کا۔ بہرحال ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے میں سمجھتا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں پیڑ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے۔ اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کیا مٹایا گیا نا۔ بھائی مولانا غفور صاحب، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا، 8 سال میں جو تم علم حاصل کرتے ہو وہ دانستن کے درجے میں ہوتا ہے، جاننے کے درجے میں، اور ہم تو خیر طالب علم ہیں، لیکن باقی فرمائے لگے جو اللہ والوں کی نیک صحبت میں جو علم نصیب ہوتا ہے وہ داشتن کے درجے میں ہوتا ہے، جو صبغت اللہ کا مستاق ہوتا ہے، رنگ ہے نا، رنگ اللہ کا رنگ، یا کہاں اللہ کے رنگ سے مراد کی ہے اللہ تعالیٰ کا دین ہے، تو رنگ وہ ہوتا ہے جو نظر آئے الحمدللہ۔ ہاں یہی ہے، اب یہ نظر ہی آ رہا ہے الحمدللہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دین کا رنگ نظر آ رہا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کتنے نیک اعمال کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ یہ رنگ کی نشانی ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال میں سستی ہو رہی ہے، موبائل کی وجہ سے وقت ضائع ہو رہا ہے، گھر میں نیک ماحول ہو، بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اس کے لیے خصوصی رہنمائی فرمائے۔ بندے کے اعمال میں سستی ہو رہی، موبائل کی وجہ سے وقت ضائع ہو رہا ہے۔ دیکھو میں نے رکھی ہے نا، یہ موبائل ہے نا، یہ ضرورت کی چیز ہے، اگر ایک ضرورت کی چیز ہے میں نے رکھی ہے، اور ضرورت تو تقدر بقدر ضرورت، جو چیز ضرورت کے لیے ہے اس کو بقدر ضرورت ہی استعمال کیا جائے۔ اگر اس کو آپ موبائل کو خبر گیری کے لیے استعمال کریں گے، اطلاع کے لیے استعمال کریں گے، اپنے کاروباری جائز مقاصد میں استعمال کریں گے، اور اپنے نیک مقاصد میں استعمال کریں گے، تو پھر یہ ایک فائدے کی چیز ہے۔ لیکن اگر بلا ضرورت استعمال کریں گے، شوقیہ طور پر استعمال کریں گے، نامناسب کاموں میں استعمال کریں گے، تو پھر یہی چیز نقصان کا ذریعہ بن جائے گی۔ میں نے شاید پہلے بھی رکھا تھا نا، ہمارے حضرت مولانا پارم صاحب رحمۃ اللہ فرمائے لگے نا، ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرورت کا مادہ ضرر ہے، اور ضرر کا معنی ہے نقصان ہے، ضرر کا معنی ہے نقصان ہے۔ فرمایا جو چیز ضرورت کے لیے ہو، اگر بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو وہ نافع ہے، اور اگر ضرورت سے زائد استعمال کریں گے، بلا ضرورت استعمال کریں گے، پھر ضرورت کا اصلی مادہ ضرر واپس لوٹ آئے گا، اور وہی چیز نقصان کا ذریعہ بن جائے گا۔ آلات ہیں، یہ آلات ہیں، چاقو ہے، چھری ہے، اب ان میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، ان کے غلط استعمال میں قباحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اسی طرح یہ موبائل فون ان میں یہ تو یہ بٹن ہی ہے نا، لیکن احتیاط ہے، پھر یہ اپنی جو احساس ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے الحمدللہ۔ کچھ نہیں ہے بھائی حسن صاحب، ان میں کچھ نہیں رکھا، ان میں رہنا نہ پڑا کرو ان میں زیادہ۔ ہاں تصویریں بنانا کیا رکھا ہے میرا اللہ کیا دکھا بھائی، جن کے لیے کر رہے ہیں ان کو دکھائیں اللہ جا کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں کچھ نہیں ان میں رکھا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں سری لنکا میں تھا، وہاں پر ہمارے مولانا غازی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے آپ کا انٹرویو لینا ہے، میں شاید کچھ شائع بھی ہوا ہے، انٹرویو لینا ہے، تو آپ ذرا وہ کیمرہ بھی لے کر آگے اوپر سے کمرے سے آپ کی تصویر بنانی۔ میں کہا نہیں تصویر نہیں بنانی، بالکل ہاں زبانی جو پوچھنا پوچھ لو، تصویر نہیں بنانی، کیا کرنا
کوئی سنے نہ سنے مجھے کیا دیکھنا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ کا شکر ہے بغیر کسی تصویر کے اللہ کا شکر. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سنا الحمدللہ کی رحمت سے. وہ اللہ جہاں تک وہ تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے جہاں تک پہنچا دے الحمدللہ. ہمیں کیا دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ, اپنا منہ دکھانا اپنے اللہ تعالیٰ. ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ اپنی بالکل بھائی یہ دھوکہ ہے اللہ تعالیٰ. ہاں وہ ساری نیکی پر پانی پھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ. میں وہاں حج کے سفر میں تھا. حج کے سفر میں وہاں پر وہ رمی ہے, رمی کرنے کے بعد آخری دن کی رمی تھی جمرہ عقبہ, جس کو یعنی وہ میں اس کو اردو میں بڑا شیطان بھی کہتے ہیں. آخری جو ہے شیطان وہ اس کو رمی کرنی ہوتی ہے. اردو میں اس کو بڑا شیطان, فارسی میں کہتے ہیں بزرگ شیطان. فارسی میں وہ لکھا ہوتا ہے بزرگ شیطان, شیطان ہی بزرگ بن گئے. وہ فارسی میں بزرگ کا معنی بڑا ہوتا ہے نا, اس لیے انہوں نے وہ لکھا ہوتا ہے. لیکن ہمارے کو ساری سمجھتے کہ یہ شاید کو بزرگ ہے. وہ آخری دن وہ رمی کرنے کے بعد وہاں وہ یہ حکومت والے حضرات ہیں سیکورٹی کے لیے انہوں نے وہ کیمرے لگا رکھے ہوتے ہیں. ان کی پھر تصویریں باہر ملکوں میں جاری ہوتی ہیں. تو تصویر وہاں آخری رمی کرنے کے بعد دیکھا تو میں دیکھ رہا وہاں کچھ لوگوں نے وہ کیمرے کے ساتھ اچھل رہے کود رہے. میں حیران یہ کیوں اچھل رہے ہیں کیمرے کے ساتھ. تو وہ مجھے بتلایا کہ یہ اس لیے اچھل رہے ہیں شاید ہمیں کوئی مقال ہمارے ملک میں کوئی دیکھ رہا ہو تو یہ وہ اچھل کود کرنے اپنی وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ چلو اب ہم رمی سے پارے ہو گئے. میں کہ اللہ کے بندو, اللہ اپنی حفاظت میں. دیکھو شیطان وہاں سے تو رمی کر کے فارغ ہوئے اور یہاں شیطان سوار ہو گئے, فوراً سوار ہو گیا. اللہ اصل تو اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. ہاں کیا محل اور کچھ نہیں میں رکھا ان چیزوں میں. ہاں بالکل اپنے باقی بس ایک چیز ضرورت کی چیز ہے. ہر شیخ الاسلام ہر مفتی تقی عثمانی صاحب مقات لالیہ تھوڑی بہت ان کے ہاں ایک رائے میں اختلاف ہے, لیکن وہ بھی اس مشورے کو بالکل پسند نہیں کرتے. ہاں میں دارالعلوم کراچی میں حاضر ہوا, حضرت نے وہ آدمی کھڑا کر رکھا تھا کسی کے پاس کیمرہ کو تصویر بنا منع کرو اس کو ڈالا. اللہ تعالیٰ اپنی وہ حضرات وہ تو کچھ چلو ایک سیکورٹی کا مسئلہ ہے, کوئی ایک ضرورت کا مسئلہ ہے, کوئی بامر مجبوری ہے, چلو اس میں پھر وہ قول لے لیا جائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ایسے بعض فتنے آ رہے ہوتے ہیں کہاں ہے, چلو ان کا جواب دینے کے لیے چلو کچھ بامر مجبوری اس کو استعمال کیا جاتا ہے ان چیزوں کو ہے. اللہ تعالیٰ بس دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں, بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. تو بہرحال تو موبائل کی وجہ سے وقت ضائع ہو رہا ہے. تو یہ جو خود احساس ہے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کا انعام ہے. تو آئندہ بس کوشش کر لیں. ایک ساتھی ایک مدرس ساتھی تھے, وہ بیچارے خود ہی کہنے لگے میرا موبائل کی وجہ سے میں فتنے مبتلا ہوں. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ تعلق والے تھے بھی آپ سادہ موبائل رکھ لیں. تو اللہ کا شکر نے کہنا مان لیا کہتے ہیں. اور پھر دوبارہ مجھے میرا کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میں سادہ فون استعمال کرتا ہوں, اب کوئی مجھے اب بالکل یعنی اللہ نے مجھے بچا لیا ہے. ورنہ پہلے وہ دائیں بائیں کی چیزوں میں لگے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ بھائی شاہ جی کچھ نہیں ہن میں رکھا, ہاں بس اپنی حاضری خود لگائیں. ہمیں کوئی تنہائی میں بھی ہم تنہا نہیں ہیں یا رکھنا ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم, اور میں حیران رہ گیا مسجد نبی شریف میں اس آیت کی تلاوت کر رہا. یوم تشہد حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. بھائی یہ تو پوری سیڑھی لگی ہوئی ہمارے ساتھ. آج تو زبان بول رہی ہے, کل یہ ہمارے کان بولیں گے. آج یہ زبان ہماری مرضی کے مطابق بول رہی ہے, کل یہ زبان اس زبان سے اللہ بلائے تم نے یہ زبان جو ہے نا یہ خود ریکارڈ کر رہی ہے ہم کیا بول رہے ہیں. ہمارے چمڑے بول اٹھیں گے, ہمارے ذریعے کیا عمل کروایا گیا.
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اور وہ لوگ کہیں گے، اپنے چمڑوں کو کہیں گے تم ہمارے خلاف بول رہے، ہمارے خلاف بول رہے ہیں، ہمارے جسم کا حصہ۔ تو جواب میں کیا کہیں؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اسی ذات نے قوت گویائی بخشی ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی بخشی ہے، بولنے کی قوت دی ہے۔ یہ زبان ہے، زبان یہ بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہے، جو اس ٹکڑے میں بولنے کی قوت پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ کان بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، اس میں پیدا کر سکتے ہیں۔ آنکھ یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، اس میں پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ پورا جسم یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، اس میں پیدا کر سکتے ہیں قوت۔ اور قیامت کے دن یہ پورا جسم گویا ہوگا، پورا جسم بولے گا کہنا۔ اس لیے احتیاط یہاں۔ کچھ عرصے سے عجیب حالت ہے، ہر وقت خیالات آتے ہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، کسی بھی کام کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، ہر وقت خیالات آتے ہیں۔ دیکھو بھائی، خیالات تب آئیں، خانہ خالی رات دیو میں گیرد ہیں، جب گھر خالی ہو تو جنات ڈیرا ڈال لیتے ہیں، جب بالکل خالی رہیں گے اگر لیکن اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں، جائز کام میں لگائے رکھیں گے، مصروف رکھیں گے، تو پھر یہ خیالات آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میرے فرمانے لگے نا، مجلس میں بیٹھے ہو فرمانے لگے تھوڑے بہت گناہوں کے خیالات وہ ثابت آتے رہتے ہیں۔ فرمانے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے، اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ وہ خیال آئے گا، چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوں، اب کوئی اور خیال نہیں آ رہا۔ یہ سب بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گزرے ہیں۔ ہم نام کیا نام ہے بھائی، مولانا عثمان صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ان تصویروں میں نہیں پڑھنا، بالکل یاد کرنا، ہاں بالکل، ان میں کچھ نہیں رکھا ہے ان میں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اپنے بھائی، اللہ تعالیٰ ان میں کچھ نہیں رکھا ہے ان میں، جہاں میرا بس چلتا ہے روکتا ہوں، جہاں بس نہ چلے وہاں استغفار ہی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اب یہاں کسی کو نہیں بنانے دیتا، کوئی بنا کے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ میں وہ باہر آئے، ایک ساری تصویر بنانے لگا، میں روکا بھائی، نہ روکا ہی نہیں، پھر میں نے ایک لگا دی ان کو، اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ لیکن پھر بعد میں معافی مانگی ان سے، سوچ رہا مجھے غصہ آ گیا، بار بار کہنے کے بعد نہیں رک رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے رہنا۔ میں کیا رکھا ان چیزوں میں رکھنا، ویسے تو میں نرم ہی رہتا ہوں، لیکن کبھی کبھی یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کچھ تھوڑی بہت طبیعت پر اللہ تعالیٰ اپنے پھر نرمی سے ان کو سمجھا دیا، چلو غصے میں تو کہہ دیا، لیکن غصے سے بات دل میں اترتی نہیں ہے، اس لیے پھر بعد میں ذرا ٹھنڈے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی وہ اپنے نفس کو بھی تو محاسبہ کرنا ہے، نہیں کرا ہے، یہ نہیں کہ بھائی بات اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ بس انشاءاللہ میرے والد کی کچھ دن پہلے وفات ہوئی ہے، اور اپنا بس دیکھو ہر خیال ہے، غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے میرے فرمان کے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس اس حدیث پر دیکھو آپ کا کتنا پیارا فرمان ہے، سل من قطع کا واعف عمن ظلم کا واحسن الی من اساء الیک۔ یہ کہتے ہیں نا، یہ بہت ہے کہ مولوار میں لکھا ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک کی ذات ہے، سل من قطع کا کہ جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے جوڑیں اپنا۔ توڑ کا جواب توڑ نہیں ہے، توڑ کا جواب جوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہاں یہ
واعف عمن ظلمک کہ جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کریں. یہ حضور کی شان یہ ہے. مشہور وہ شاعر ہے نا وہ جو گالیاں سن کر دے دعائیں الحمدللہ، یہ حضور کی مبارک شان تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا آپ نے. واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو آپ سے برائی کرے آپ اس سے اچھائی کریں. ہاں بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کبھی کبھی ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف ہے، کتنی پیاری حدیث شریف. کہنے لگا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے، جنت کے بیچوں بیچ اللہ اس کو محل عطا کرے. گنجائش ہے، اپنا کوئی جائز حق ہے جائز طریقے سے لینے میں، لیکن بھائی اتنا کوئی دل پہ اثر بھی نہیں لینا ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی مل جائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے والد صاحب کی ایک ماموں تھے، غالباً سگے ماموں تھے، ان کا انتقال ہوا تو ان میں والد صاحب کو بھی حصہ تھا، ان کی اور اولاد نہیں تھی. اگنا ذوی الارحام میں سے والد صاحب بھی تھے، والد صاحب کو بھی حصہ تھا. اگنا باقاعدہ زمین نام بھی ہو گئی. میں خود 2 کلے تھی یا 2.5 کلے اتنا زمین تھی. پھر کچھ دوسرے لوگ تھے انہوں نے کچھ جو ہمارے وہ بھی ہے نا وہ ماموں صاحب کے جو والد صاحب کے ماموں صاحب کے رشتہ دار تھے، انہوں نے بس وہ زمین بس وہ حالانکہ نام اپنے نام کرا لیا. پھر وہ عدالتوں میں کہاں تک پھر والد صاحب نے بس وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا فرمایا بس عدالت میں ہم کہاں تک چکر لگائیں گے. بس اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ نے الحمدللہ رزق تو اللہ پاک کے ہاتھ میں الحمدللہ. وہ زمین میں تھوڑا رکھا الحمدللہ لگا. ہاں وہ لینے والی ذات تو وہ ہے. اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ بہت اللہ وہ بڑا اچھا کھلا پلا رہے ہیں. ہم سب کو کھلا رہے ہیں الحمدللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کتنے لوگ ہیں اللہ آپ ایک ہے بالکل ہے. میں نے کیا یہ سب انسان اور جن ہیں، ان کے کو تھوڑے بہت اللہ نے کو اسباب وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، تھوڑے بہت اسباب وغیرہ ہے. اصل تو انسان ہی ہے میرا خیال. ان کے لیے کچھ اللہ نے اسباب کے سلسلے جوڑ رکھے ہیں. اسباب اللہ تعالیٰ ہے، اور اسباب کو اللہ نے رزق کو اسباب کے پردوں میں چھپا رکھا ہے، اور ان اسباب پر اللہ نے اپنے حکموں کا پردہ ڈال رکھا ہے. اور حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے. بس الحمدللہ اللہ نے اپنی خوشی کی چادر ان کے اوپر ڈال رکھی ہے. الحمدللہ جتنے بھی ہمارے اسباب ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکام کے پردے ہیں. اگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پردوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے. بس ان اسباب میں روزی کے بہانوں میں اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں، پھر یہ سارے جنت کی بہانے ہیں آپ انشاءاللہ الحمدللہ. ہاں ہر والد صاحب بھی کچھ دن پہلے وفات ہوئی، اللہ ان کی بخشش فرمائے. ایک ہمارے بزرگ فرمانے لگے جو والدین اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑتے ہیں وہ تو فوت ہی نہیں ہوتے، وہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے. گھر میں بہت پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، بیماری ہے، بے سکونی ہے. بس بھائی جتنے بھی پریشانیاں ہوں، حاجات ہوں، اللہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے، اور کبھی مایوس نہیں ہونا، حوصلے میں رہنا ہے انشاءاللہ. دیکھو ہمارے حضرت بڑوں کی باتوں میں کتنا نور. ڈاکٹر عبدالحیار پھر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ڈاکٹر عبدالحیار پھر رحمۃ اللہ فرمانے لگے بندوں پر جو تکلیف پریشانی آتی ہے، کوئی بھی تکلیف ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، کاروباری نقصان ہو، کوئی بھی، اگر جو بندوں پر کوئی بھی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، فرمایا اس تکلیف میں اللہ میاں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں بخار ہو، اللہ میاں کا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو ہمارے فائدوں سے مستغنی ہے، ماورا ہے. اور اگر بندے کا بھی فائدہ نہ ہو، اس تکلیف میں بندے کا بھی فائدہ نہ ہو، پھر تو یہ ایک عبث فعل لازم آئے گا، بے فائدہ فعل لازم آئے گا. اللہ اس سے ہی پاک ہے.
فرمایا پھر تیسری صورت ہی رہ جاتی ہے کہ اس میں بندے کا ہی بھلا ہے اور بندے کا ہی فائدہ ہے. خود اللہ میاں فرما رہے ہیں آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یہ اسی کا مصداق ہے. ایک چیز کو ناگوار سمجھتے ہو اور رب اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پتہ نہیں کتنی تمہارا آپ کے لیے خیر چھپا رکھی ہے. بعض دفعہ دنیا میں اللہ اس کا منظر دکھلا دیتے ہیں. ہمارا وہ جامع محمدیہ ہے نا، وہ جامع محمدیہ کا مدرسہ مسجد شہید ہوئی، ہم بڑے پریشان ہیں کیا پڑے گا. اللہ ایک بہرحال پھر وہ 2 سال تک تقریباً وہاں سے یعنی ایک قریب وہاں پر ایک حویلی تھی، اللہ جزائے خیر دی، انہوں نے دے دیا کہ آپ یہاں پر طلباء کو لے. تو 2 سال تک پھر وہیں پر رہے، پھر وہیں بیچارے اساتذہ کرام پڑھاتے رہے. لیکن اب بظاہر تو ایک ناگواری تھی کرنا، لیکن اللہ نے اب ماشاء اللہ الحمدللہ اب مدرسے کی جو نئی عمارت ہے وہ مسجد بھی دے دی. یعنی وہ پہلے وہ میں خیال 22 مرلے جگہ انہوں نے لی اور انہوں نے 32-33 مرلے جگہ انہوں نے پھر خرید کر دیا کرام. وہاں پر مسجد بن گئی اور 3 منزلہ مدرسہ ہی بن گیا الحمدللہ، بلکہ 3 نیچے تہ خانہ بھی ہے اور اوپر 2 منزلہ یعنی ایک مسجد کا ہے اور بالکل. اور اسی طرح وضو کا اور اس کا کھلا انتظام کر دیا انہوں نے. ہر منزل پر وہ بیت الخلاء ہے اور اس میں وہ حمام وغیرہ وہ بھی لگا. تو دیکھو یہ دنیا میں اللہ دکھلاتے ہیں کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بظاہر تو مسجد شہید ہو رہی تھی ہمیں، اور پھر وہ جو پہلی مسجد تھی اس میں بھی وہ جگہ بچ گئی تھی، وہاں بھی اللہ نے دوبارہ مسجد بنوا دی. انہوں نے کہا وہ وعدہ کیا تھا وہ مسجد بھی اللہ کا شکر ہے، اور وہ بھی 2 منزلہ بن گئی الحمدللہ، تیسری منزل بھی شاید بن جائے گی. تو بھائی یہ دنیا میں اللہ دکھلا دیتے ہیں بعض دفعہ، ورنہ تو آخرت میں تو ہے ہی خیر انشاءاللہ الحمدللہ. دنیا میں بظاہر اگر کوئی ثواب نہ بھی ملے اور یقین رکھے کہ آخرت میں یہ سب گھڑیاں جو ثواب سے بھری ہوئی ہیں. اور کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق سے مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے. یہ ہر قاری سادہ مقادمداری. اور بھائی کیا نام بھائی کا؟ بھائی نثار صاحب کے ساتھ بیٹھے، کیا نام ہے یہ جو بیٹھے سامنے؟ یہ ہمارے ہاں بھائی عبد الوحید کا نا، پھر چل عبد الوحید ہیں انشاءاللہ. چلو وہی نہیں عبد الوحید انشاءاللہ، وہی تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ہم ان کے بندے ہیں الحمدللہ ہیں. ہاں بھائی الوحید صاحب، مسلمان کا گھاٹا نہیں، یہ دل سے نکال دیں الحمدللہ. مسلمان کا نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے. لیکن یہ نفع ان آنکھوں سے نہیں، یہ اوپر کی آنکھوں سے، یہاں نہیں، جب اوپر پہنچیں گے نا، یہ آنکھ بند ہوگی نہیں جس سے ہم دیکھ رہے ہیں نفع، یہ پھر آپ کو پتہ چلے گا الحمدللہ. خود اللہ میاں فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا. وہ نقص من الاموال، مالوں کا نقصان، والانفس، جانوں کا نقصان. ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے پینا، ہے نا، یہ ہے اللہ. یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ قرآن پاک یہ تو ہماری دنیا آخرت کو سنوارنے کے لیے الحمدللہ. ونقص من الاموال، مالوں کا نقصان، والانفس، جانوں کا نقصان، والثمرات، پھلوں کا نقصان. یہ تو ہمارے آخرت کا امتحان کا پرچہ ہے. کامیاب کون ہوگا؟ وہ بشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں خوشخبری سنائے گا. اب آپ بتائیں، یہ بشر کا لفظ، یہ خوشخبری کا لفظ اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے، وہ بشر الصابرین ہیں. تو جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری سنائے، یہ اوپر سے نقصان ہے، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے. اس لیے حوصلے میں رہنا ہے. اور حوصلہ میں نے رکھی نا، حوصلہ آخرت کی باتوں سے ملتا ہے، اللہ میاں کی باتوں سے ملتا ہے. دل انہوں نے دیا ہے، یا کہ ہاں دل کو جو سکون ہے وہ انہی کی باتوں سے ملے گا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے ان کی باتوں سے. اللہ میں نے جو ہمارے دلوں کے سکون کے لیے جو ہے یہ قرآن پاک نور سے بھرا ہوا الحمدللہ، تسلی سے بھرا ہوا ہے. ہم قدم قدم پر رہنمائی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ حدیث شریف ہے نا، یہ پورا قرآن پاک کی تشریح ہے الحمدللہ. بس بات بڑھ جاتی ہیں. کیا ہو رہا نہ ہو گیا؟ ماشاء اللہ. چلو بس اب ان شاء اللہ بھائی نماز پڑھتے ہیں. ایک مکان خریدا ہے اللہ پاک، اللہ تعالیٰ اللہ اس میں برکت نصیب فرمائے. اللہ پاک اللہ تعالیٰ دعا ہے.
گھر کے حالات بہت قرض کے ہیں، بہت سر پر قرض کے ادائی کے لیے وظیفہ دیکھو آ جاتی ہیں گھڑیاں، بس قرض حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں، بس قرضہ ادا کرنے کی نیت ہو، من اخذ اموال الناس یرید اداء، بخاری شریف میں ہے، حدیث شریف میں کہ جو آدمی مال لے، قرض لے، لیکن بس ادائی کے ارادے سے لے تو اللہ فرمایا عد اللہ عنہ، اللہ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ دل میں پورا ارادہ ہو کہ ہم نے ایک پائی ادا کرنا ہے، اور ہاں دل میں شروع میں نیت ہی لیتے وقت نیت ہو کہ میں قرضہ ادا نہیں کرنا ہے، ٹال مٹول کرنی ہے، اس کو آگے پیچھے کرنا ہے، تو پھر وہ خطرہ ہوتا ہے، وہ من اس میں آتا ہے۔ پھر جو مال کو تلف کرنے کی، ضائع کرنے کی نیت کرتا ہے، پھر اللہ پاک اللہ اس سے توفیق چھین لیتے ہیں۔ دل میں بس ارادہ پورا ہو کہ میں نے جو بھی کسی کا قرض ادا کرنا ہے اللہ، پھر قرضے کی وجہ سے اپنے اخراجات بھی ہمارے بابروں کو معمول رہا، بابر ایسے تھے جن پر قرضہ تھا، قرضے کی وجہ سے اپنے ناشتوں نے چھوڑ دیے، یعنی اپنے اخراجات کم کر دیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جتنی ہمت اپنے ہے وہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہاں مجھے گھر والے نے سنائی ہے، حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہر ہے کہ ہر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ام المؤمنین، ہر اما جان، ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رزق کی قدر کیا کرو، فرمائے بعض دفعہ رزق کی ناقدری کی وجہ سے فرمائے رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور پھر رزق کی بے برکتی نسلوں میں جاتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ رزق کی قدر کیا کرے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، رزق کی قدر یاد کرنا۔ ہمارے اشراء والخصار رحمۃ اللہ علیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، بھائی دسترخوان کے اوپر ذرات ہوتے ہیں نا، ذرات فرمائی یہ ذرات نہیں، یہ جواہرات ہیں، ان کا ہی بہت ہے مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے رزق کی قدر کی جائے۔ الحمدللہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، الحمدللہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال قرضہ ایک ہی ہے کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا قرضہ ہے، فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہے۔ ہمارے حضرت مولانا سید حامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ وظیفہ فرمایا درود شریف کھلا پڑھتے رہے، اور دعا کا اہتمام ہے۔ ہاں اور باقی اسباب کے جزے میں جو تھوڑی بہت کوشش ہے وہ بھی جاری رکھیں انشاءاللہ ہے۔ ہاں آ جاتے ہیں گھروں میں حالات، آ جاتے ہیں عوارض پیش آ جاتے ہیں، بعض دفعہ قرضہ لینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، قرضہ دینا ہی بہت بڑا ثواب ہے الحمدللہ ہے۔ میں بخاری شریف میں حدیث گزری نے، ایک آدمی وہ بخاری شریف میں ایک آدمی ادھار پر ادھار پر وہ سودا لوگوں کو سودا ادھار دیتے، ادھار جیسے ہوتا ہے دکانوں میں چلتا ہے، ادھار سودا دیتے، اور پھر اپنے ملازموں کو کہہ رکھا تھا، اپنے نوکر چاکروں کو کہہ رکھا تھا اگر کوئی تنگ دست ہو، کوئی آپ دیکھیں کوئی تنگ دست ہے، غریب ہے، اس کو معاف کر دیا کریں، اور اگر دیکھیں کوئی اچھی حالت والا ہے، کوئی مالدار ہے اچھی ہے، لیکن ان کو بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے نا ادھار لینے کی ہے، آپ کو اگر اچھی حالت والا ہے اور وہ اگر مہلت مانگے کہ چلو میں ٹھہر کے ادا کر دوں گا، ان کو مہلت دے دیا کریں، اور کوئی غریب ہو تو اس کو معاف کر دیا کریں گے۔ کیا معلوم کہ شاید اللہ ہمارے صاحب بھی درگزر والا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی ان کی ادا اور نیکی پسند آئی، اور اللہ نے بیڑا پار کر دیا کہ آپ ہمارے بندوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرتے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرتے ہیں۔ مدرسے کی خدمت ہے جس کے لیے ایک مخلص استاد کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ نیک اساتذہ مخلص اساتذہ نصیب فرمائیں، اللہ اپنے اور نیک مخلص استاد مل جائیں، پھر ان کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے اکنا، اور کرتا رہتا ہوں نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے، اس کی تنخواہ خط ملے گی، نیکی نام ہی خلوص کا ہے، یہ تو دنیا میں جو تھوڑا بہت مل رہا ہے، چاہے آپ کاروبار بھی کریں
اور کاروبار آپ کا سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، چاہے اس میں لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں نفع ہو جائے، یہ آپ کی سچائی کی تنخواہ نہیں ہے۔ سچائی کی تنخواہ، آپ کی دیانت داری کی تنخواہ، آپ کی امانت داری کی تنخواہ، وہ اللہ جنت میں نصیب کریں گے الحمدللہ۔ یہ دنیا کی دال روٹی ہے، دنیا کا گزر بسر ہے، چاہے وہ زردہ پلاؤ کے ذریعے ہو، چاہے وہ دال روٹی کے ذریعے ہو۔ ہاں یہ تو نیکی کا جو اصل اجر ہے وہ اللہ نے آخرت میں رکھا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس لیے جب تک گزارا چل سکے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے وسوسے کے بیماری لگا ہوا ہے، ہر وقت سوچتا رہتا ہوں لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بھائی لوگ کیا کہیں گے، آپ لوگوں تو کہتے رہنا ہے، اوپر دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے، الحمدللہ اوپر کی طرف دھیان رکھیں الحمدللہ۔ ان لوگوں کی باتوں کی کچھ پرواہ نہ کریں، ان میں کچھ نہیں ہے، یہ باتیں دھوڑ ہیں، ان میں کچھ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ جن کے لیے کر رہے ہیں بس ان کی طرف دیکھیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اور لوگوں کی باتوں سے میرا کروں، آدمی بس اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ معاملہ نیک ہو، پھر کچھ لوگ کچھ تھوڑی بہت بات کہہ بھی دیں، اس سے آپ کا درجہ اور بلند ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلی ہے تجھ کو اونچا اڑانے کے لیے۔ تبلیغ دین کے مطالعے میں اکثر ناغہ ہو جاتا ہے، ناغے سے بچنے کے لیے کچھ طلباء کو ساتھ جوڑ لیا ہے، اجازت نہیں لی۔ جب سے طلباء کو ساتھ جوڑنے کی اجازت ہو تو سلسلہ موقوف، نہ ہو تو سلسلہ موقوف کر دوں۔ بہرحال بس یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کی فکر ہیں اپنی طرف سے انشاءاللہ ہیں۔ طلباء ہیں ان کے ذمہ تو اور بھی مطالعہ ہے ذمہ الحمدللہ ہے۔ اپنا جو جتنا میرے فرمایا کہ تبلیغ دین کا کوئی مطالعہ دیکھو ہر روز چاہے 10 منٹ نکال لیں، اب اس کے لیے کیا مشکل ہے، اور اگر ہر روز نہیں کر سکتے تو چھٹی کے دن صرف 20 منٹ مطالعہ کر لیا کریں، کتنی آسانی ہے الحمدللہ۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب کسی کام کی اہمیت دل میں ہو تو اس کے لیے وقت نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ آدمی دیکھ لیں گے آدمی کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، لیکن جب پیشاب کا تقاضا ہو تو بالکل وہ اٹھ کر جائے گا، اس کے بعد گزارا نہیں یار کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ہے، تو کوئی خود ہی چونکہ طلباء ہیں کچھ اور بھی ان کی ہیں الحمدللہ، یہ اپنے طور پر کوشش کریں گے پابندی کی الحمدللہ ہے، نہیں اپنی پابندی کے لیے دوسروں کو پابند نہ کریں الحمدللہ ہے۔ اللہ پاک کی ذات اپنی اصلاح کے لیے خود ہی اللہ۔ ہمارے ہر شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ ساتھ خل کر گا فلاں ساتھی بلکہ میں نے خود لکھا کر فلاں ساتھی بھی آپ سے یعنی وہ اصلاح چاہتا اصلاح، تو مجھے ڈانٹا جا کر ڈالا ہے، فرمایا مدعی کیا کہتے ہیں، مدعی سست اور گواہ چست، یہ جملہ لکھا ہے کہ مدعی ہے سست اور گواہ جو ہے، اور میں جس کو اپنی اصلاح کی فکر خود مجھ سے رابطہ کرے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال اپنی اصلاح میں ہم لوگ خود ہی توجہ کرنی ہے، باقی طلباء ہیں وہ اپنے انشاءاللہ اور ان کی ذمہ داری ہے، ان کو ویسے اگر اصلاح کی بات آپ کرتے رہیں وہ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ الحمدللہ، لیکن اپنی ہے اصلاح اپنے مطالعے کے لیے ان کو پابند نہ کریں، بس ان کو اور میں جو ان کا مطالعہ وہ کریں الحمدللہ خوب الحمدللہ۔ اور آپ کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، روز 10 منٹ نکالنا کیا مشکل ہے الحمدللہ، اور یہ ہفتے میں کوئی اور پھر بھی کوئی ناغہ ہو جائے پھر لگ گئے الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے ہم سے بھی ہو جاتا تھا ناغہ یا کما پھر جو ہے، لیکن بس ایسے لگے رہے انشاءاللہ، اس راستے میں 100 بار بیٹھیں کھڑے ہو جائیں۔ میرے والد صاحب بیمار ہیں، اللہ پاک اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، ہمارے مدرسے کے لیے دعا فرمائیں، مالی حالت بہت کمزور ہے، اللہ پاک تمام مدارس کی اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ان کی اللہ ضرورتوں کو اللہ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائیں۔ میں مدرسے مدرس ہوں، گھر کے کچھ مسائل ہیں، شادی کا بھی مسئلہ، شادی نہیں ہو رہی، اللہ اپنے بھائی کو نیک گھر عطا فرمائے، رشتے میں اللہ آسانی فرمائے۔
شوہر نے ایک بیوی کو ایک طلاق کے بعد رجوع کیا، پھر علل اعلان مجمع میں بھی طلاقیں دیں، جن کا اعتراف ان دونوں نے کیا ہے۔ علماء کے اتفاق سے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، مگر پھر بھی وہ دونوں ساتھ ہیں اور اب ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ رہنمائی فرمائیں، گھر والوں کو ان سے بائیکاٹ کرنا چاہیے نہیں، وہ ابھی علماء سے فتویٰ لینے پر متفق نہیں، تو ایسی صورت میں ان کا ایمان محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ پہلے پوچھا تھا، کسی کو یاد ہے؟ پہلے بھی صورت پیش آئی تھی۔ ہاں بھائی مفتی زبیر صاحب کوئی ہیں اس بارے میں؟ رہنمائی فرمائیں، گھر والوں کو ان سے بائیکاٹ کرنا چاہیے یا نہیں، وہ بھی علماء سے فتویٰ لینے پر متفق نہیں، تو ایسی صورت میں ان کا ایمان محفوظ ہے یا نہیں؟ یہ ذرا صورت ذرا مفتی زبیر صاحب سے پوچھ کے بتلا دیں کچھ ساتھی، ذرا میرے علم میں ایسی صورت میں، اگلی صورت میں کوئی ساتھی ہیں یہاں پر؟ ہاں ہاں ہاں، ایمان پر تو فرق نہیں پڑے، یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ اور رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایسی کوئی صورت پیش آئے تو جو قریبی لوگ ہیں ان سے قطع تعلقی کریں اس حوالے سے، تاکہ وہ اس سے باز آ جائے، اس سے بعد آتا ہے، پھر سے بعد ہے، یعنی جو قریبی لوگ ہیں اس سے تاکہ تنبیہ ہو جائے، تنبیہ ہو جائے، قطع تعلق کریں۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے، پھر بتلا دو بیٹھے اونچی آواز سے۔ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ کوئی 3 طلاقیں ہو چکی ہوں اور پھر بھی وہ اکٹھے رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ یعنی قطع تعلقی قریبی لوگ کر لیں تاکہ ہم باز آ جائیں، ہاں، تاکہ وہ اس فعل سے باز آ جائے، تنبیہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، باقی ان کا ایمان وغیرہ ہے وہ ہم اللہ جزاک اللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت اچھا۔ حضرت ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ایمان کا سلب ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ گناہ کر رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، گناہ کرتے کرتے موت آ جائے نا، ہاں، تو بس اللہ تعالیٰ سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ ہاں بجا فرمائے ہو سکتا ہے، بھائی اللہ پاک کی ذات، بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، ہم اللہ پاک کی ذات، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ بہرحال توبہ کرنی چاہیے، سب تو یہی ہے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ جزاک اللہ۔ اب اذان کا جواب اکٹھا دے لیں گے جلدی سے، چلو ویسے گنجائش بھی ہے جاری رکھنے کی، دینی بات جاری ہو جاری رکھنے کی، پھر اذان کا جواب پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، مختصر پڑھ لیں، نماز والا پڑھ لیں۔ اب دعا پڑھ لیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اذان اور ابو داؤد شریف میں کہ لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کا اذان اور اقامہ کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ معلوم ہوا کہ یہ دعا بھی کی قبولیت کا وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کو دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما، گھر والوں کو، بچوں کو، بیٹے بیٹیاں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ بہو کے لیے دعا فرما، ہاں جی، بہو کے لیے اللہ پاک کی ذات ہمارے بھائی نثار صاحب کی بیٹے کی گھر والی ہیں، یا اللہ ان کو خیریت عافیت سے اپنے گھر پہنچا، گھر یا اللہ گھر کو، یا اللہ بچے گھر کو آباد فرما۔
بچوں کو یا اللہ بیٹوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ برکتوں سے مالا مال فرما، سب بچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام دینی مدارس مراکز خانقاہیں یا اللہ سب کی رونقوں قیامت تک قائم دائم فرما، برحمتک یا